بہت ساری علماء کرام نے وجوہات بیان کی ہیں، کچھ بیان کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں سے، آپ سب نے سنا ہوا، فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، صلاح کی تھی، میں انسانیت کو پیدا کرنے والا ہوں، میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، میں انسان بنانے والا ہوں، فرشتوں مجھے مشورہ دو، کیا یہ میں کام کروں یا نہ کروں؟ یہ مشورہ خدا کی سنت ہے، جب بھی تم کوئی کام کرو آپس میں مشورہ کر لو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، قیامت تک یہ حکم گونجتا جائے گا۔ لوگوں اگر نبی کے حکم کو ماننا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو مشورہ ضرور کرو، رب اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو رب نے بھی مشورہ فرمایا، انہی فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، رب العالمین انسان کو تو پیدا کرے گا، انسان خون ریزی کرے گا، انسان جھگڑا و فساد کرے گا، ہم ہیں جو تیری عبادت کرنے کے لیے، پہلے تو نے جنوں کو پیدا کیا، وہ خون ریزی کرتے ہیں، وہ جھگڑا و فساد کر رہے ہیں، اب انسان کو پیدا کرے گا، وہ جھگڑا و فساد کرے گا۔ ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ انسانیت میں میرے نبی علیہ السلام آنے والے ہیں، انسانیت میں رب وہ کمال رکھنے والا ہے، پوری کائنات میں وہ کمال کسی کو نہیں ملنے والا۔ جب فرشتوں نے سنا کہ رب فرما رہا ہے انسان کو کہ اے موسیٰ اگر تُنے نبی کے نور کو پیدا نہ کرتا تو تجھے پیدا نہ کرتا، اگر اپنے نبی کے نور کو پیدا نہ کرتا نہ زمین و آسمان پیدا کرتا، نہ چاند و تارے پیدا کرتا، نہ سب کچھ بھی نہ میں پیدا کرتا اگر اپنے نبی کے نور کو پیدا نہ کرتا۔ جب فرشتوں نے سنا کہ یہ نور ایسا نور جس کے لیے رب نے ساری کائنات تخلیق فرمائی، مطلب یہ کہ ہم بھی پیدا اس نور کی وجہ سے ہوئے، رب العالمین اس نور کو آسمان پہ بلا، ہم بھی دیدار کرے، ہمیں بھی وہ شرف ملے کہ جس نور کی وجہ سے ہماری پیدائش ہوئی وہ نور ہمارے آسمانوں پہ بھی آئے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں کی آرزو کو مد نظر رکھتے ہوئے، فرشتوں کی جستجو کو قبول کرتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا۔ اب دوسری وجہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام بے قرار رہے، جب یہ نبوت کا واقعہ 11ویں سال، 12ویں سال یا 10ویں سال، 3 روایات ہوتی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام جب نبوت ملی، نبوت کے 10 سال گزر گئے، 11واں سال یا 12واں سال یا 10واں، 11واں اور 12واں، 3 سالوں میں روایات مختلف ہیں۔ اقوی قوی روایات جو ہیں وہ ہیں 11 نبوی میں، نبوت کے 11ویں سال اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا کیا میرے نبی علیہ السلام کو۔ العالمین نے یہ کمال عطا کیا، کیوں کیا کہ میرے نبی علیہ السلام یہ 10 سال بڑی مشقت سے گزارے، کافروں نے بڑا تنگ کیا میرے نبی علیہ السلام کو۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی، میرے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، جو غم گسار تھے، جو آپ کے رفیق و ساتھی تھے، وہ دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے نبی علیہ السلام طائف گئے، طائف والوں سے بھی میرے نبی علیہ السلام کو وہ امید نہ ملی جو لے کے گئے۔ میرے نبی علیہ السلام پریشان رہنے لگے، یار کسی کو دوست دلاسا دیتا ہے، میں پریشان ہوں، آپ مجھے دلاسا دیں، میرے گھر والے مجھے دلاسا دیں، یار کیوں پریشان ہے، میرے دوست و احباب مجھے دلاسا دیں، میری آل و اولاد مجھے دلاسا دیں۔ کمال تو وہ ہے کہ پریشان بندہ اور رب دلاسا دیا، میرے نبی آ تجھے تیرے۔ اور بھی بہت ساری روایات آ رہی ہیں کہ کیوں معراج ہوئی، دن و رات کی کشمکش بھی تھی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں کی خواہش اور آرزو بھی تھی، اور ہر نبی آ رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسے مانو۔ ہر نبی یہ کہتا تھا دیکھا نہیں سنا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب ایسے بندے کی ضرورت تھی جو آگے یہ دعویٰ کرے ہاں میں اپنے رب کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب ایسے بندے کی ضرورت تھی، ایسے وقت کا تقاضا تھا، کوئی بندہ ایسا ہو جو دنیا پہ آ کے دعویٰ کرے کہ میں وحدہ لا شریک کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لوگوں اس کو وحدہ لا شریک مانو، اسی وجہ سے رب العالمین نے معراج عطا کیا۔ تو دوستو سبحان الذی اسرا
کیونکہ سوال اٹھتا ہے کہ خواب میں آپ علیہ السلام کو معراج ہوا ہوگا. خواب ہوتی ہے، انسان کہیں نہ کہیں پھر کے آ جاتا ہے. لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ خواب میں زیارت ہوگی. اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میں نے پہلے یہ ساری تفصیل بیان کی، آسمانوں سے گزر کے آکسیجن بھی نہیں ہے، زمین سے آگے فضاؤں سے خلاؤں سے اوپر لا مکان تک چلے گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میں جانتا ہوں لوگ کہیں گے یہ خواب میں ہوئی ہوگی. رب نے فرمایا اسرا، جسم اور روح دونوں اکٹھی ہوں تو عبد کہتے ہیں. اگر روح ہو تو اس کو روح کہا جائے گا، اگر صرف جسم ہو تو اس کو میت کہتے ہیں. عبد اسی کو کہتے ہیں جس میں روح اور جسم موجود ہو. یعنی واضح ہوگی بات کہ یہ بات خواب میں نہیں تھی.